آج عمران خان نے جیل سے کس طرح کا ایک اہم انکشاف کیا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ کاشف عباسی اپنا پروگرام چھوڑ کے کہاں چلے گی اور کاشف عباسی کو ارشد شریف کا غم آج بھی کھا گیا۔ لنڈن پلان کا اصل پلان کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں کون کیا چاہتا ہے اور اس لنڈن پلان میں عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی کا پاکستان کے اندر نیا دور پھر سے شروع ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب سے جیل میں آج جہاں پہ ان کے وکلا ملے، وہیں پر علیمہ خان جو ہیں وہ بھی ان سے ملی۔ انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے، اس سے قبل میں یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی نے بھی گلے شکوے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجھے سنا نہیں جا رہا، مجھے وکلا سے جو ہے وہ بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ میں چونکہ وزیر خارجہ تھا، وزیر خارجہ رہا ہوں اور سائفر کیس کے حوالے سے میں چیزوں کو بہت بہتر سمجھتا ہوں۔ وہیں پر عمران خان نے بھی کہا کہ سائفر کو سیکیورٹی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، جو میٹنگ تھی، اس کے اندر کھولا گیا تھا، کوڈنگ ہوئی تھی، ساری چیزیں تھیں اور یہ اندرونی سازش تھی جس میں امریکہ کی طرف سے اس کا آغاز ہوا تھا اور اس سلسلے میں تمام لوگ باخبر ہیں اور خاص کر سائفر تو میرے پاس 30 دن رہا، 16 ماہ تو سائفر شہباز شریف صاحب کے پاس رہا اور اس سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ چوری چھپے ہو رہی ہے۔ اس میں ایک مخصوص جج کو رکھا گیا، مخصوص عدالت کو رکھا گیا، جھوٹے دستخطوں سے قانون بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس میں جو گواہ ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا، ثبوت پیش نہیں کیے جا رہے اور جو تیزی ہے اس سائفر کیس کے معاملے میں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خاص کر جو ضمانت تھی سائفر کیس کے حوالے سے اس کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے اور لہٰذا عمران خان کی وکلا کے مطابق یہ لگتا ہے انہیں کہ اس میں عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات جو ہیں وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، جو اصل غدار ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو یہ دوہرا معیار ہے اور یہ انصاف نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سائفر کیس کے معاملے میں اگر اس کی کوئی فیئر ٹرائل ہو یا یہ کیس جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن اس وقت جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جو عمران خان کو غدار قرار دینا چاہ رہے ہیں، اس میں سائفر کیس کے اندر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس میں سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں ان کو لگتی ہیں کہ لوئر کورٹ سے ان کو انصاف ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ علیمہ خان سے اپنی بہن سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو میں جب باہر تھا تو میں کہتا تھا یہ مجھے مار دیں گے، پھر میری بات سچ ثابت ہوئی اور میرے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا وزیر آباد میں۔ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ جنہوں نے حملہ کروایا میں نے ان کے نام لیے، میری طرف سے ایف آئی آر نہ ہوئی، جس پولیس والے کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی تھی اس کو بھی مار دیا گیا یا وہ مر گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب علیمہ خان سے عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ جو زہر ہے وہ دیا جائے گا یا کہ دے چکے ہیں یا ابھی کچھ ہی عرصے بعد چیزیں شروع ہو جائیں گی، چونکہ میں ان کی باتیں نہیں مان رہا، چونکہ میں پگھل نہیں رہا، کیونکہ میرے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں۔ بے شک مجھے ایم پی اے اور ایم این ایس چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے اس چیز کا دکھ اور افسوس اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان کو زبردستی خوف اور باقی چیزیں کر کے جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے میری ہمدردیاں ختم کروائی جا رہی ہیں، مگر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ مجھے جیل کے اندر سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ میں جب ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ، یہ جو لنڈن پلان ہے اس کی جو چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، اس میں چند اہم نکات یہ تھے۔ لنڈن پلان کا اصل پلان جو تھا کہ میاں صاحب کو لانا ہے، انہیں پوری لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، پھر میاں صاحب کو اقتدار میں لانا ہے اور عمران خان کو بیرونی دنیا میں بھیجنا ہے۔ اب بیرونی دنیا میں وہ جا نہیں رہے، وہ بک نہیں رہے، وہ جھک نہیں رہے، تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب ان کے لیے سر درد بن گئے ہیں۔ تو اب لنڈن پلان کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر یہی عمل باقی بچا ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ دو، ان کی صحت خراب ہو جائے، دیواریں ہم لگا چکے، چھوٹا سیل ہم نے بنایا، پنجرے میں ہم نے ڈالا، مشینیں رننگ کی ہم نہیں دے رہے تھے، پہلے اٹک جیل میں تھے وہاں سے اڈیالہ لے کے آئے، یہ بندہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب سلو پوائزننگ جس طرح سے نواز شریف صاحب کی بھی صحت لڑکھڑا گئی تھی اور
چیزیں ہوئی تھی. اسی طرح سے عمران خان صاحب کو بھی کھانے میں وہ سلو پوائزننگ یہ ہوتی ہے کہ ذہنی طور کے اوپر آپ مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جسمانی طور کے اوپر آپ کمزور ہوتے ہیں, آپ کی محسوس کرنے کی, سونگھنے کی, کھانے کی تمام حصے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ مرے جلدی, لیکن سلو پوائزننگ اس نوعیت کی دیتے ہیں. زہر آپ کو پتہ ہے چھونے والا بھی ہے, ہاتھ لگانے سے بھی زہر جو ہے وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. سلو پوائزننگ کھانے میں بھی دی جا سکتی ہے. یعنی کہ آج کے دور میں تو زہر کی بے شمار اقسام آ چکی ہیں. تو عمران خان کی جانب سے یہ بات کہنا جس کا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے, ساری چیزیں ہیں, تو یقیناً یہ آخری حربہ ہوگا کہ کھانے میں یا کسی طرح سے سلو پوائزننگ دے کے عمران خان کو کمزور کیا جائے اور ان کو کسی طرح سے باہر بھیج دیا جائے یا کوئی بھی اور عمل کر لیا جائے. چونکہ بلے سائفر کیس میں وہ ان کو فرد جرم عائد کر دیا, سزا سنانا چاہتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ جب تک یہ عمران خان جیل میں رہے گا, پاکستان کے اندر رہے گا, تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ میں اکنامکس کا 4 سال اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اور جرنلزم کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو وہاں کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ترقی کرنا تو دور کی بات ہے, آپ ایکول یعنی کہ بیلنس بھی نہیں کر سکتے. آپ کے حالات لڑکھڑائے رہتے ہیں چونکہ آپ کے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے سیاسی حالات بھی خراب ہیں. سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمیشہ خراب رہتے ہیں. تو اب ان کے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس کو باہر کیسے بھیجیں. اور باہر جانے کا لنڈن پلان کا یہ بھی منصوبہ ہے کہ جو الزامات, جو طنز و مزاح, جو چیزیں عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بیرونی دنیا میں جانے کے اوپر کرتے تھے, تو جب عمران خان خود ہی ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, ہماری بلیک میلنگ کی وجہ سے اور جن بھی وجوہات کی بنا کے اوپر وہ بیرونی دنیا میں جائیں گے, اس سے کیا تاثر ملے گا کہ دیکھیے جی عمران خان بھی باہر چلا گیا, یہ بھی بگوڑا نکلا, یہ سیاستدان تمام ایسے ہیں, اس کو ملک اور قوم کی کوئی فکر نہیں ہے. تو عمران خان بیرونی دنیا میں جانے کے بجائے جیل میں رہنا پسند کریں گے, اور بیرونی دنیا میں جانے کے بجائے عمران خان پاکستان کے اندر رہ کے وہ پٹھان نہیں بکے گا, نہیں جھکے گا, نہیں ٹوٹے گا. ان سے وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا بہتر سمجھ لیں گے, لیکن وہ نواز شریف صاحب کی طرح بیرونی دنیا میں جانا کسی صورت قابل قبول ان کو نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا سلو پوائزننگ والی بات کس حد تک درست ہو سکتی ہے, عمران خان کے ساتھ آگے کیا ہوگا, سزائیں کب ہوں گی, اور بالخصوص جو سپریم کورٹ ہے وہاں جب عمران خان صاحب کے کیسز جائیں گے تو وہاں سے کس نوعیت کا ان کو ریلیف ملے گا. دو نقطے اور ڈسکس کرنے. مہنگائی سے قبل میں کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے بات کروں. 1 سال ہو گیا ارشد شریف صاحب کوئی اس سموار کی روز جو ہے وہ ان کی برسی تھی, اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری, ایک نغمہ بھی تیار کروا رکھا تھا. ارشد شریف صاحب کی وہ چیزیں ریکارڈ کر لی گئی تھیں, کاشف عباسی صاحب نے کی تھی, پروگرام پورا وہ چلنے نہیں دیا گیا. پھر کاشف عباسی صاحب تھوڑا پچھلے عرصے سے بڑے بیلنس اور بڑے اچھے پروگرام کر رہے تھے اور اس میں تنقید بھی کر رہے تھے. پھر ایئر وائی کے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا جس کی وجہ سے بمشکل ان کو اب عمران خان کی اینٹی لائن لینا پڑ گئی ہے جیو کی طرح. پھر دیکھیے کہ کاشف عباسی صاحب کو ایک تو وہ پروگرام نہ کرنے دیا گیا, اور پھر کاشف عباسی نو ڈاؤٹ ہم نے گٹھے یہاں پہ میچز دیکھے, کتنی بار ان کو ناٹنگھم میں دیکھا. کرکٹ ان کو پسند ہے لیکن پالیٹکس کو چھوڑ کے کرکٹ کے اوپر زیادہ بات کرتے تھے. پھر اتنے تنگ آئے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہالی ڈے پہ چلے گئے ہیں, لیکن ان سائڈ سٹوری یہ ہے کہ وہ ہالی ڈے پہ مرضی سے نہیں گئے, خوشی سے نہیں گئے. ان کے اوپر کچھ پابندیاں تھیں اور اس نظام سے, اس صحافت سے, اس پروگرام کرنے کے طریقہ کار سے, ان پابندیوں سے بدظن ہو چکے تھے. فیملی ان کی وہیں پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انگلینڈ میں ہی آئے یا کسی اور ملک میں گئے, زیادہ امکان انگلینڈ کا یہ میں چیک کر لوں گا. تو کاشف عباسی صاحب بھی اسی نظام کی نظر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ جکڑا ہوا ہے, جس میں مجبوریاں ہیں, لاچاریاں ہیں, جس میں آزادی نہیں ہے, جس میں قید ہے. تو یہ حقیقی آزادی مانگتے مانگتے کیا میڈیا, کیا سیاستدان, یہ بیچارے خود قید ہو کے رہ چکے, یہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتے, یہ کانوں سے کچھ سننا بھی چاہیں تو سنائی نہیں دے گا ان کو, چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ اچھی باتیں سنیں اور پھر اچھی باتیں کریں اور ان کے دماغ کام کریں. تو کاشف عباسی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا یعنی کہ افسوسناک ہے کہ اس شخص کو بھی اس ملک کے نظام سے اور چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑا اور مجبور ہو کر ہالی ڈے کے نام کے اوپر باہر آ گئے کہ تھوڑی سی سٹریس جو ہے میں اس کو ریلیز کروں. مہنگائی کا پاکستان کے اندر نیا دور شروع ہو چکا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ بجلی, گیس آپ کو بتایا تھا کہ 193% جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے چونکہ سردیوں کی بھی آمد ہے. پھر چینی کی قیمت 8 روپے بڑھی تھی, آج پھر سے پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی. اگلے 1 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی. تو میاں صاحب کی آنے کی خوشی میں
جو تھوڑی کمی کی تھی اب ان کی پاکستان موجودگی میں تحفے دیے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ بس پہنچ آئیں، تو اب لہٰذا مہنگائی شروع ہو جائے گی، چونکہ مجبوریاں ہیں ان کی، آئی ایم ایف کو پیسے دینے، کہیں سے تو پیسے جمع کرنے، لیکن ان بے شرم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ختم کرو، کچھ چیزوں کو بہتر کرو، بیٹھ جاؤ، کوئی ڈائلاگ کرو، کچھ چیزیں کرو، بجائے لوگوں کو سزائیں دینے، پہلے سزائیں دی پھر بحال کی، اپنا ہی تھوک کے چاٹ رہے ہو آپ۔ اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہو رہا، ان کی کوئی بدنامی نہیں ہو رہی، وہ الٹا نظام ان کے سامنے لیٹا ہے، اس پوری فوج اور ریاست نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ جس نواز شریف صاحب کو آپ نے چور ثابت کیا، جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگائے، جن کو سزا سنائی، جن کو تا حیات نااہل کیا، آج وہی نواز شریف جو ہیں آپ ہی ان کو واپس لے کے آئیں، تو اس سے بڑا تھپڑ بلکہ لتر آپ کے چہرے کے اوپر نہیں پڑ سکتا کہ جس نواز شریف کو تعال نائل کیا، ساری چیزیں کی، غدار قرار دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، آج انہی کی بات کرنا پڑی۔ کیوں؟ عمران خان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، کوئی چوائس نہیں تھی۔ تو آج میاں صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر تو وہ اپنی یعنی کہ لوگوں کی کہ کسی حد تک ساتھ ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے نا، اگر ان کے ساتھ وہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ کسی اور کو کر لیتے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں۔ آج پاکستان کا کرکٹ میچ بھی ہے، پوزیشن بڑی خراب ہے، دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا، اور ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے، پاکستان آج ہار گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کچھ جو اثرات ہیں باقی ورلڈ کپ میں رہنے کے باقی بچیں گے۔ ساؤتھ افریقہ ٹاپ پہ چلی جائے گی آج جیتنے کے بعد۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کرکٹ ہے، کھیل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ پہلے بیٹنگ کی ہے تو آؤٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، بعد میں بیٹنگ کرتے ہیں تو پٹائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کریں کیا۔ تو بہرحال میچ کے حوالے سے بھی مزید اپڈیٹس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔